مسیحی خاندان فیملی ریلیشنشپ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچر، یا مسیحی خاندان کلام کے مطابق اس کا جو آخری حصہ جو ہے وہ بچوں کے متعلق ہے کہ بچے جو ان سے ہیں وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے کیا فرائض ہیں، وہ کیسے جو ہے اپنے بڑوں کو ان کی جو ہے تابع داری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پرانے عہد نامے میں امثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 20 سے 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 6 باب 20 سے 23ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، آئے میرے بیٹے اپنے باپ کے احکام بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، انہیں اپنے دل پر ہمیشہ باندھے رکھ اور اپنے گلے کا ہار بنا لے۔ جب تو چلے گا تو وہ تیری رہنمائی، سوئے گا تو وہ تیری نگہبانی، اور جب جاگے گا تو وہ تجھ سے بات کریں گے، کیونکہ یہ احکام چراغ ہیں اور یہ تعلیم روشنی ہے، اور تربیت کے لیے سرزش زندگی کی راہ ہے۔ کلام آپ کو جو ہے وہ بڑی بخوبی یہ سمجھاتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کی جو ہے تابع داری کریں، ان کی نصیحتوں کو مانیں، کیونکہ اگر آپ ان کی نصیحتوں پہ عمل کریں گے تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے اس زندگی کو حاصل کریں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، جو ماں باپ کی تربیت ہے، جو ماں باپ کے احکام ہیں، جو ان کی تعلیم ہے، جب آپ اس کو اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے چراغ کا کام کرتی ہیں۔ چراغ آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف جو ان سے وہ لے کے چلتا ہے، آپ کو دنیا کی گندگی سے پاکیزگی کی طرف جو ہے وہ لے کے چلتا ہے۔ یہ کلام بتاتا ہے کہ ماں باپ کی تنبیہ، ماں باپ کی نصیحت، ماں باپ کی تعلیم جو ان سی ہے یہ آپ کی تربیت کے لیے ہے، یہ ان کی سرزش جو ان سی ہے یہ آپ کی تربیت کے لیے ہے، اور یہ تعلیم آپ کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے امثال ہی کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں امثال 1 باب اس کی 8ویں آیت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، آئے میرے بیٹے اپنے باپ کی ہدایت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، وہ تیرے سر کی زینت بڑھانے کے لیے صحرا اور تیرے گلے کی زیبائش کے لیے بار ہوں گے۔ خداوند جو ان سے اس حکمت کو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی جو ان سی ہے نصیحتوں کو، اپنے ماں باپ کی تعلیم کو جو ان سے ہے اسے ترک نہ کریں، بلکہ وہ جو آپ کو ہدایت دیتے ہیں، جو وہ آپ کو سکھاتے ہیں، یہ آپ کے سر کی زینت بڑھانے کے لیے ہے، یہ آپ کی لیے روشنی ہے، تاکہ آپ جو ہے اندھیرے میں ٹھیٹھے نہ کھاتے پھریں۔ اسی طریقے سے مزید جو ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو امثال 15 باب اس کی 5ویں آیت جو ان سی ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، لیکن تنبیہ کو ماننے والا ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ وہ اولاد، وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی تربیت کو، جو ان کی نصیحت کو حقیر جانتے ہیں، جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو علم نہیں ہے، جو ماں باپ انہیں بتا رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے، خداوند اپنے منہ کے الفاظ سے انہیں احمق قرار دیتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم جو ان سے اپنے ماں باپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ماں باپ کو علم نہیں ہے، بلکہ تم خود جو ان سے ہو وہ احمق ہو۔ لیکن ہر وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے ماں باپ کی تعلیم کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مانتی ہے، اس کی تنبیہ کو جو ان سے اپنے لیے زیور جو ہے کنسیڈر کرتی ہے، خداوند فرماتا ہے کہ وہ ہوشیار ہیں، وہ ان احمقوں سے جو ہے وہ بہتر ہیں۔ بہت سارے اولاد آج کے دور میں جو کہ
بہت ساری ڈسٹریکشنز جو ان سی ہیں انہیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں. وہ ڈسٹریکشنز کی طرف جو ان سے متوجہ ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی تعلیم کو رد کر دیتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ان کے نزدیک ان کی تربیت، ان کی نصیحتیں جو ہیں بے فائدہ ہیں. کلام بتاتا ہے کہ ایسے بچے احمق ہیں. کلام انہیں یہ بتاتا ہے، اگر ہم امثال کی کتاب اس کے 23ویں باب اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے، اپنے باپ کی سن جس نے تجھے زندگی بخشی، اور اپنی ماں کی ضعیفی میں اس کی تحقیر نہ کر. کلام جو ہے وہ آپ کو بڑے واضح طور پہ یہ سمجھاتا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ ہوشیار ہیں. آپ آج کی دنیا کو سمجھتے ہیں. آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کی بچپن سے پرورش کی ہے وہ آپ کی تربیت جو ان سے ہے وہ اسی راست بازی سے کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ان کی تنبیہ کو جو ان سے حقیر مت جانیں. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی ضعیفی میں ان کی تحقیر نہ کریں. کلام مثال 23واں باب اس کی 24ویں آیت بتاتی ہے، راست باز آدمی کے باپ کو بڑی خوشی ہوگی جس کے ہاں دانشمند بیٹا ہوگا، اور وہ باپ بھی اس سے خوش ہوگا. تیرے والدین تجھ سے خوش ہوں، اور جس ماں نے تجھے جنم دیا وہ تیرے باعث خوشی منائے. اولاد والوں کے لیے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ راست بازی کا لباس پہنیں. وہ اپنے ماں باپ کی ضعیفی میں تحقیر نہ کریں. وہ یہ مت سمجھیں. کلام انہیں احمق قرار دیتا ہے جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو تو علم نہیں ہے. آج کے جو بیشتر نوجوان نسل ہے وہ اس ڈسٹریکشن کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی تحقیر کرتی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو جو ان سے وہ برا بھلا کہتی ہے، وہ انہیں جو ان سے سمجھتی ہے کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. کلام انہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ احمق نہیں بلکہ تم احمق ہو جو ان کی ضعیفی میں تحقیر کرتے ہو، جو انہیں برا بھلا کہتے ہو، جو ان کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہو. متی رسول کی انجیل اس کے 15ویں باب کا جب ہم مطالعہ کریں اس کی 4تھی آیت کا تو خدا فرماتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو ماں باپ کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. خدا جو ان سے آپ کو بڑی سخت تنبیہ کرتا ہے جب آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب آپ اپنے ماں باپ کی جو ان سی ہے تحقیر کرتے ہیں، جب آپ اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے تو خدا آپ کو جو ہے تنبیہ کرتا ہے. خدا آپ کو یہ فرماتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، اگر تو اپنے ماں باپ کے کہے کو سنے گا، اس کی تربیت کو جو تیری لیے روشنی ہے، جو تیرے لیے زیور ہے، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا تو تیری عمر میں دراز کروں گا. لیکن اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، اگر تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو ضرور ہے کہ تو جان سے مار دیا جائے. تو اس نجات کو حاصل نہیں کر سکے گا. فرزندوں کو نہ صرف اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو جو ان سے انہیں اوبے کرنا ہے. اور ہم افسیوں کے خط کو جب مطالعہ کرتے ہیں، افسیوں 6 باب کا، تو ہمیں
کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہنا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور اس فرمانبرداری کے ساتھ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے کہے ہوئے کو سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں برکتیں دے گا اور ہماری عمر زمین پر دراز کرے گا۔ ہم آپ کو وعدے کے ساتھ وارننگ بھی دیتا ہے۔ جب ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ٹھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ کلام بڑے خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا، جو کہ بہت جلد جون سے ہے، جس کا ظہور ہونے والا ہے کلام مقدس کے مطابق، اس میں ایسے لوگ جو ہیں آپ کو ملیں گے، اور ان میں سے وہ اولاد بھی ہوگی جو کہ ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ وہ کلام تو پڑھیں گے، کلام کی وہ لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ اور آج کے دور میں بھی جو ینگ جنریشن ہے، وہ بہت ساری ڈسٹریکشنز کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے ان کے ماں باپ جو ہے وہ پرانے دور کے ہیں، وہ جو ہے اب اس دور کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے، ان کی باتیں پرانی ہیں۔ کلام جو ہے جو ہزاروں سال پہلے جو ہے خدا کے منہ کے الفاظ ہیں جو کہ لکھ دیا گیا، وہ آج بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی تحقیر نہ کر، انہیں ضعیفی میں جو ہے ان کی تحقیر نہ کر، ان کی باتوں کی نصیحتوں کو برا مت مان، ان کی تنبیہ کو برا مت مان، کیونکہ وہ نہیں بلکہ تو احمق گردانا جائے گا۔ مبارک ہے وہ فرزند جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ان سے راستی کا لباس پہنے گا۔ اور یہ ایک اور وارننگ جو ان سے وہ دی گئی ہے کہ اخیر زمانہ میں وہ نافرمان اولاد جو ہے ان کو جو ہے دور کر دیا جائے گا، وہ راست بازی کے لباس کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ان اولاد والوں وہ لوگ جو کہ کیا اس کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی تحقیر کرتے ہیں، وہ جو ہے اس ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ کا ایندھن ہوں گے، جو کہ کلام کی باتوں کو سن کر بھی اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ خدا جو کہ جسم کی صورت اختیار کر کے انسانی شکل میں مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان رہتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے تابعداری کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے آپ کو اور کیا مثال چاہیے کہ آپ کا زندہ خدا جو ہے جب وہ انسانی شکل اختیار کر کے زمین پہ آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی تابع رہتا ہے، وہ ہر بات میں جو ہے اپنے ماں باپ کی جو ہے تابعداری کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے گزن نہیں پہنچاتا ہے۔ آج کی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی تحقیر کرتی ہے، اور یہ کلام جو ان سے ہے انہیں وارن کرتا ہے کہ اگر تم اس روشنی کو، اس تربیت کو، اس نصیحت کو، اس تنبیہ کو حقیر جانو گے تو تم نہ صرف احمق ٹھہرو گے، تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ تم جو ہے اس راستی کے تاج کو بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ لوکا 2 باب اس کی 51ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آپ کی ترقی اسی وقت جو ان سی ہے وہ ممکن ہے جب آپ
خدا کی باتوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، آپ دنیاوی جو ان سے آسائشوں سے، آپ دنیاوی جو ان سی جو ڈسٹریکشنز ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی تربیت کو اپنے لیے روشنی گردانتے ہیں، جو کہ کلام کے مطابق آپ کے لیے ان کی باتیں چراغ کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب ہم رومیو 2 باب اس کی 30ویں اور 32ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں اس نافرمان اولاد کے متعلق کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ رومیو 2 باب اس کی 30ویں آیت ہمیں یوں سکھاتی ہے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان۔ اور 32ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو کلام یہ وارن کرتا ہے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی ناوقت آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کلام آپ کو بڑی خوبصورتی سے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو نہ صرف ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، کلام یہ بتاتا ہے کہ والدین جو ان سے ہیں وہ آپ کے رہبر ہیں، وہ آپ کی تربیت کے لیے ہیں، ان کی نصیحت کو، ان کی تنبیہ کو حقیر مت جانیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ غصے آپ کو دلاتے ہیں، وہ اولاد والوں کو جو ان سے غصہ دلا دیتے ہیں، وہ کلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ کلام کی جو ان سی ہے کہی ہوئی بات کہ اپنی اولاد کو سے غصہ نہ کرو، ان کو جو ہے شائستگی کے ساتھ سمجھاؤ، وہ بھی جو ان سے ہے وہ اس کلام سے جب ہٹتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والدین جو ہے وہ کلام کو سے ہٹ گئے ہیں اور وہ آپ کو غصہ دلا دیتے ہیں، وہ آپ سے غالم گلوچ کر دیتے ہیں، آپ کو پیار کے ساتھ نہیں سمجھاتے، آپ کی جو ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیار سے سمجھاتے وہ غصے کی حالت میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے والدین کی تربیت کو، اپنے والدین کی نصیحت کو، ان کی تنبیہ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، تاکہ والدین جب آپ انہیں ایکسیپٹ کریں گے تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور جو ہے یہ جو کلام کا جو پیغام ہے آپ کے وسیلے سے جو ہے والدین تک پہنچے گا، اور اس طریقے سے ایک بہتر مسیحی گھرانہ جو ہے وہ خدا کی برکت کو حاصل کر سکے گا۔ کلام اولاد والوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اس کی 4تھی آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم 8ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کلام یہ بتاتا ہے، اور اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ اب اس کے اندر جب آپ دیکھیں تو کلام آپ کو بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ان سے جو حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، سب سے پہلے جو ان سے جو حق ہے وہ آپ کے ماں باپ کا حق ہے، کہ ماں باپ جو ہے ان کا حق ادا کرنا جو ان سے آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج کے دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کیونکہ وہ کلام سے ہٹ کر ہیں، اور کلام سے جب آپ ہٹتے ہیں تو آپ کلام کے منکر ہو جاتے ہیں اور اس بے ایمان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایماندار ہیں۔ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ ایمان کے منکر ہیں اور بے ایمان سے بدتر ہیں، جب آپ اپنے گھر کی خبر گیری نہیں کرتے اور آپ دوسروں کی جو ان سی ہے ضروریات کو پورا کرنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات سے مراد جو ان سی ہے سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر کی ضروریات ہیں،
جب آپ کے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جب آپ اپنے فرائض ادا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور دوست احباب اور جو ہمسائے ہیں ان کی جو سی ہے خبرگیری کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے والدین جو سے ہیں اگر وہ بھوکے ہوں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے جو سے ہیں ان کے گھروں کو آسودہ کرنے کے لیے لگے ہوں تو آپ کلام کے منکر کہلاتے ہیں، آپ اس بے ایمان سے بھی بدتر کہلاتے ہیں۔ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ان سے ہے اپنے گھرانے کی خبرگیری کر، تاکہ جو ہے تو اپنے فرائض کو ادا کر سکے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 4 سے 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ آپ جب اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، وہ تکلیف میں ہیں، وہ مصیبت میں ہیں۔ جب آپ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، آپ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، آپ کلام کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں، تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی روایت سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہیں، آپ کلام کے منکر ٹھہرتے ہیں، آپ اس بے ایمان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں جو کہ جانتے ہوئے بھی کلام کو اپنانا نہیں چاہتا۔ کلام ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ اولاد جو ہے اس کے کیا فرائض ہیں، اور مسیح جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کرتا ہے۔ اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19ویں باب کا مطالعہ کریں، اس کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک، تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح نہ صرف ساری عمر اپنے ماں باپ کا تابعدار رہتا ہے، بلکہ جب وہ صلیب کے اوپر ہے تو وہاں پہ بھی اس کے الفاظ کلام یوں مرقوم کرتا ہے، یوحنا 19 باب اس کی 25 سے 27ویں آیت، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کو جو ہے ان کی نصیحت کو، ان کی تنبیہ کو اپنے پلے باندھنا ہے، کیونکہ کلام یہ بتاتا ہے کہ ان کی یہ تربیت، ان کی یہ نصیحت جو ہے یہ ہمارے لیے چراغ کی مانند ہے، یہ ہمارے لیے روشنی کی مانند ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ نور کو جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں، ہم اس راست بازی کے لباس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے تیار کرنا ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں، اس راست بازی کے لیے، اس نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے۔ آخر میں پھر سے جو ان سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کلام ہے یہ واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہے دا لیونگ ورڈ آف گاڈ، اور فیس بک پہ بھی گروپ ہے دا لیونگ ورڈ آف گاڈ، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس جو ہے دا لیونگ ورڈ آف گاڈ @hotmail.com ہے، اس پہ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے سوالات بھیجیں گے، آپ جوائننگ ریکویسٹ بھیجیں گے، تو کوشش جتنی جلدی ممکن ہو سکا آپ کے ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔